بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایم میڈیا کی جانب سے آپ کے لیے نشست کا اہتمام ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ پورا ماہ رمضان یہ ہفتہ ٹرانسمیشن آپ براہ راست ایم میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو حضرت علامہ ابوبکر صدیق صاحب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میں یہاں پر آئے ہوئے میرے خصوصی مہمان ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نشست کا آغاز حضرت فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے یہاں پر عزیز محترم میرے ساتھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو، ہماری اس نشست کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ او شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، او شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں انزلا نے دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں انزلا نے دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شیر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز فتح مکہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً مکۃ المکرمہ کی فتح مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ تھا، اور اس وقت اسلام کی طرف سے تمام اہل کفر کو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ دیکھ لو، آخر کار جتنے کفار ظلم و ستم کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی، فتح اور نصرت مسلمانوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر فتح مکہ سے پہلے کچھ تاریخ ہم پڑھیں تو ہمیں یہ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے نظر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت وہ مشرکین، وہ کفار جو حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، حضور سے بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، اور
وہ لوگ، وہ صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو چکے تھے، انہیں تکالیف کا نشانہ بنایا گیا، انہیں اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ الغرض ان کی تکالیف اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ المکرمہ جیسا عظیم شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ حضور جب مکہ المکرمہ سے رخصت ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہ اے مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تیری جدائی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن آج میری امت نے مجھے تجھ سے جدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے آتے ہیں تو کفار اس وقت بھی اپنے عزائم بند نہیں کرتے، تکلیفیں ختم نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح سے مسلمانوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی جنگ بدر کی صورت میں مارکہ پیش کرتے ہیں، کبھی احد کی صورت میں آتے ہیں، کبھی خندق کی صورت میں کفار جمع ہو کر اپنی طاقت لے کر آتے ہیں، لیکن اگرچہ بدر میں، اگرچہ احد میں، اگرچہ خندق میں کفار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ جو نیک بندے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھ ظاہری طور پر تو کچھ نہیں مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے۔ جنگی ساز و سامان اگرچہ ان کے پاس نہ ہو، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا کامل یقین ہوتا ہے کہ پھر وہ بغیر اسلحے کے جنگ میں کود جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو یا خندق ہو، مسلمانوں کو فتح و نصرت ہمکنار فرماتا ہے۔ اب جب مسلمان جنگوں میں کامیاب ہو رہے تو مسلمان اب یہ تمنا کرتے ہیں کہ بڑا وقت گزرا، بڑا عرصہ گزرا، کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، رب کی گھر کی زیارت نہیں کی، تو 6 ہجری کو مسلمان مدینہ المنورہ سے احرام کی حالت میں نکلتے ہیں کہ اب کعبۃ اللہ میں جا کر طواف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے، لیکن درمیان میں آپ کو روک دیا جاتا ہے اور کفار مسلمانوں کو طواف کرنے، رب کی زیارت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اس مقام پر ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان اور کفار کے درمیان معاہدہ پیش آتا ہے جس میں بظاہر تمام تر جو مفادات ہیں وہ تو کفار کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو مسلمان ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن چونکہ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیے، ہر چیز پر آمنا و صدقنا کیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاہدے کے جو نتائج ہیں اس میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے تو 2 قبیلے عرب کے ہیں، بڑے مشہور قبیلے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے حلیف بن جاتے ہیں اور بنو بکر یہ کافروں کے حلیف بن جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم کوئی جنگ آپس میں نہیں کریں گے، کوئی لڑائی نہیں کریں گے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ اب بنو بکر کو تو معلوم تھا اور وہ قریش کا حلیف بھی تھا کہ جناب اب مسلمان چونکہ معاہدہ کیے بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے خلاف کوئی حربہ سرائی نہیں کریں گے، اگر ہم حملہ کر بھی دیں تو مسلمان جوابی کارروائی نہیں کریں گے، تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور بنو خزاعہ چونکہ ان کا دشمن ہوتا ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب بنو بکر بنو خزاعہ کے مسلمان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور قریشیوں کے چونکہ وہ حلیف ہوتے ہیں اور بظاہر قریش کا جو معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، قتل و غارت گری نہیں کریں گے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر 3 باتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بنو بکر وہ بنو خزاعہ کے جتنے افراد کو قتل کیا ان کا خون بہا دے۔ دوسری صورت اس کی یہاں پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ بنو نفاسہ کی حمایت سے بنو بکر دستبرداری کر دیں، قریش دستبرداری کر دیں۔ تیسری صورت یہاں پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یا تو پھر اب وہ جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، تو قریش کہتے ہیں کہ جناب ہم جہاد کے لیے اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے شاید وہ اپنی
ماضی کے معاملات بھلا بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکست عطا فرمائی اور مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی۔ چنانچہ 8 ہجری 10 محرم الحرام کا وہ سورج طلوع ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کی معیت میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ وہ منظر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، مسلمان کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قدر صحابہ کرام کے 10,000 کے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری طاقتیں مسلمانوں کو دے دی، رب نے ساری کامیابیاں مسلمانوں کو دے دی، عمومی طور پر بلا تشبیہ بلا تمثیل میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی مجاہدین کا دستہ، اگر کوئی ملک جب کامیاب ہو جاتا ہے، جب اس کو فتح مل جاتی ہے، جب وہ سامنے والے پر غالب آ جاتا ہے تو وہ جو چاہے سامنے والے کے ساتھ کرے، جس طرح ظلم اس کے ساتھ کرے، جو معاملات کرے اس کو اجازت ہوتی ہے اور اس پر بڑی اس کو طاقت ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام اور مسلمانوں کے معاملات دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن مکۃ المکرمہ میں داخل ہو کر اعلان فرمایا کہ آج جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی معافی دے دی جائے گی، آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی دے دی جائے گی، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی دے دی جائے گی، آج جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی دے دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، حرم کے دروازوں پر حضور کے دست اقدس ہیں، حرم کے اندر کفار موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آج تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ کفار کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اخی کریم ابن کریم موجود ہے، یعنی وہ ہستی موجود ہے جو خود بھی کریم ہے، ہمارا بھائی کریم کرم کرنے والا ہے، جو کرم کرنے والے کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کفار ہتھیار ڈال دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، سب کو معافی کا اعلان دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں کثیر کفار کو معافی کا اعلان جاری کیا جا رہا ہے، وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن قتل کہاں ہے؟ ابن قتل وہ تھا کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبیاں کیا کرتا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب خاطر کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، حضور کا بے ادب تھا، آج سب کو محفل مل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں، آج اگرچہ سب کو معاف کر دیا گیا لیکن ابن قتل کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جہاں مل جائے اس کو وہیں پر قتل کر کے واصل جہنم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام ابن قتل کو تلاش کرتے ہیں، ابن قتل دوڑتا ہے اور راوی فرماتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے۔ اب حرم کی زمین وہ مقام ہے کہ جہاں فرمایا کہ ایک کیڑے کو مارنے کی بھی اجازت نہیں، خون بہانا جائز نہیں، فرمایا اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی، وہ حرمت والی مقام ہے، وہ حرمت والی زمین ہے، لیکن ابن قتل کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو کعبۃ اللہ کے غلاف میں ہی واصل جہنم کر دیا جائے۔ تو یہاں پر ہم غور کریں کہ فتح مکہ کا دن مسلمانوں کی کامیابی کا دن ہے، فتح مکہ کے دن مسلمانوں کے لیے نصرت اور فتح کا دن ہے، جہاں کافروں کو علی الاعلان معافی مل رہی ہے، جہاں کافروں کی غلطیوں، ان کی جو معاملات ہوئے اس سے درگزر کیا جا رہا ہے، لیکن وہیں پر جو گستاخ رسول ہے، جو بے ادب رسول ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں فتح مکہ کے دن یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا نبی، ان کا یہ دستور رہا ہے، چاہے ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں گستاخی رسول کی بات آتی ہے، جہاں عزت و ناموس رسول کی بات آتی ہے، وہاں پھر یہی حکم ہوتا ہے کہ جو گستاخی کرنے والا ہے، جو بے ادب رسول ہے، اس کو اسی مقام پر واصل جہنم کر دیا جائے۔ یہ سبق قرآن کا بھی ہے،
یہ سبق حدیث کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے۔ هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چوں بازو شفاعت راک شائی بر گنہگاراں۔ چوں بازو شفاعت راک شائی بر گنہگاراں۔ مکم محروم جام رادراں یا رسول اللہ۔ مکم محروم لاسی رادراں یا رسول اللہ۔ بروز حشر کھولی جس گھڑی بخشش دا دروازہ۔ بروز حشر کھولی جس گھڑی بخشش دا دروازہ۔ نہ بھولی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ۔ نہ بھولی اس بیچارے لاسی کو تو یا رسول اللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں
جو بن پانی کے تر رہتے مرجایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے ہیں محمد مشتاق قادری۔ اب انشاءاللہ دعا کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا کریم یا رب العالمین، آج کی ہماری اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم، آج جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، آج کے ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم، ہماری تمام تر کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم، ہماری تمام تر پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں ختم فرما۔ مولا کریم، اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہم پر رحمت برکت نازل فرما۔ مولا کریم، جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما۔ مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।